السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان کو حکومت کی طرف سے کوئی اچھا ریسپانس نہیں ملا تو اب عمران خان نے فوج کی خوشامد شروع کر دی ہے، فوج کو خوش کرنا شروع کر دیا ہے اور آرمی چیف کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے ہیں۔ اس آرمی چیف کی تعریفیں کر رہے ہیں جس آرمی چیف کی تقرری کو عمران خان نے تقرری سے پہلے متنازع بنانے کے لیے جو سرتوڑ کوششیں کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی عمران خان نے آرمی چیف کی تعیناتی کو روکنے کے لیے اور متنازع بنانے کے لیے، لیکن اب جب کچھ نہیں کر پائے تو اس کے بعد اب آرمی چیف کی تعریفیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ گزشتہ روز عمران خان نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی لاہور میں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف سے، جنرل عاصم منیر سے بہت امیدیں ہیں ہمیں، اور ہم نے بڑی تعریفیں سنی ہے۔ وہ حافظ قرآن بھی ہیں، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں گے۔ اب عمران خان سمجھائیں گے حافظ قرآن کو، آرمی چیف کو، کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جس عمران خان کو مذہب کے میم کا، دین کے دال کا پتہ نہیں ہے، الف کے اسلام کا پتہ نہیں ہے، جو عمران خان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہہ پاتے صحیح طریقے سے، اسلام کی پتہ نہیں کس طرح کی روحانیت لفظ نہیں آتا، وہ عمران خان امر بالمعروف اور ونہی عن المنکر کی تشریح بتائیں گے، ریاست مدینہ قائم کریں گے۔ یہ کس طرح کا بھونڈا قسم کا مذاق کر رہے ہوتے ہیں عمران خان۔ تو اب آرمی چیف کی تعریفیں شروع کر دی ہیں، وہ اس لیے صرف کہ کیونکہ آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنایا تھا اور رکوانے کی کوشش کی تھی۔ عمران خان کا تو فیوریٹ تو جنرل فیض تھے، لیکن جنرل فیض نہیں آئے تو عمران خان کے دوسرے جو فیوریٹ تھے وہ بھی نہیں آئے۔ اب ظاہر میرٹ پر تعیناتی ہوئی، تو اب عمران خان نے تعریفوں کے پل اس لیے باندھنا شروع کر دیے ہیں کیونکہ ایک تو حکومت کی بھی طرف سے کوئی ریسپانس اچھا نہیں مل رہا، مذاکرات کی کوشش کی گئی ہے متعدد بار، ایک بار بھی نہیں متعدد بار، صدر مملکت عارف علوی کے ذریعے پہلے بھی کوشش کی گئی تھی اور صدر مملکت کو بھی ریسپانس اچھا نہیں ملا تھا، پھر آرمی کے ساتھ، فوج کے ساتھ کوشش کی گئی تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں ملاقاتیں بھی کرائیں صدر نے، لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو اس کے بعد پھر عمران خان، یہ نوسر بازی کی انتہا ہے۔ اب تو ساری سیاسی جماعتیں نوسر باز کا لفظ، پہلے یو ٹرن مشہور تھا، اب نوسر باز کا لفظ عمران خان پہ بالکل فٹ آتا ہے کہ بھائی پہلے آپ گالیاں دیتے تھے، پہلے ابا بنایا ہوا تھا آرمی چیف کو، باپ بنایا ہوا تھا پی ٹی آئی نے، اور پریس کانفرنسوں میں کہتے تھے کہ وہ باپ کی طرح ہیں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، اور آج قمر جاوید باجوہ کیونکہ عہدے پر نہیں رہے، آرمی چیف نہیں رہے، ان کے کام کے نہیں رہے، تو اب اسی باجوہ صاحب کو اب انہوں نے تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اور ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے پی ٹی آئی کے باضمیر لوگ ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں سردار تنویر الیاس، انہوں نے بھی اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے محسن ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، پی ٹی آئی کے عمران خان کے محسن ہیں ہمارے، اور انہوں نے وقت پر مدد کی پی ٹی آئی کی، اور انہوں نے صحیح گائیڈ کیا، انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا، یہ سردار تنویر الیاس کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح قاف لیگ میں پرویز لائی ہیں، مونس لائی ہیں، وہ بھی اختلاف رکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بہت سارے اور بھی لوگ ہیں، لیکن عمران خان اینڈ کمپنی جو ہے وہ باجوہ صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے پہلے آرمی چیف کو ابا بنایا ہوا تھا باجوہ صاحب کو، اب باجوہ صاحب عہدے پر نہیں ہیں تو ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور موجودہ آرمی چیف جب آرمی چیف نہیں بنے تھے تو ان کی تقرری کو متنازع بنایا تھا اور پوری کوشش کی تھی کہ یہ آرمی چیف نہ آئے۔ اب یہ آرمی چیف آ گئے ہیں عاصم منیر، تو اس کے بعد انہوں نے ان کی تعریفیں شروع کر دی ہیں پہلے دن سے۔ پہلے تو ڈبل پالیسی، ایک دوہرا معیار
شروع کر دیا تھا، ڈبل گیم شروع کر دی تھی. سوشل میڈیا کو کہا تھا کہ خلاف باتیں کریں، اور اپنے پارٹی رہنماؤں کو کہا تھا کہ جی سیاستدانوں کو، سیاسی رہنماؤں کو، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو کہ آپ تعریف کریں آرمی چیف کی اور مبارکباد بھی دیں، اور یہ کہیں کہ جی ہم اچھی ایک امید رکھ رہے ہیں، مثبت کردار ادا کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال میں یا معاشی حوالے سے پروفیشنل جو ہے کردار جو ہے وہ اپنا ادا کریں گے آرمی چیف. یہ فواد چودھری اور پی ٹی آئی کا پراپر آفیشل جو موقف آیا تھا وہ بھی یہ آیا تھا. اب عمران خان نے کل انتہائی کر دی، خود تعریفیں کر دی کہ بڑی امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ حکومت نے گھاس نہیں ڈالی. جو مجھے نظر آ رہا ہے، میں یہ اس کو اس اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ حکومت نے گھاس نہیں ڈالی اور پھر اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ نہ ہو. عمران خان کی سیاست اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے بغیر چل نہیں پاتی. اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں اور ان کی مدد کے بغیر ان کی سیاست چل نہیں سکتی، اور ان کو سیاست کے سین کا بھی پتہ نہیں ہے. اسی لیے اب وہ تعریفیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آرمی چیف کے ساتھ، فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آئی ایس آئی کے ساتھ، ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات جو بگڑے ہیں اس کو تھوڑا سا بحال کیا جا سکے. ابھی ریسنٹلی فواد چودھری نے بھی میڈیا ٹاک کی تھی 3-4 دن پہلے لاہور میں، تو وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بھئی ہم فوج کے ساتھ، اداروں کے ساتھ دوریاں کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں یا حکومت ہے جو دوریاں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے تعلقات مزید خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس کا نوٹس لیا جائے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو یعنی پی ٹی آئی کو یہ ریئلائز ہونے لگا ہے کہ ہماری سیاست پی ٹی آئی کے بلبوتے پہ نہیں چل سکتی، یا تو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چل سکتی ہے یا تو پھر نہیں چل سکتی. تو اس لیے اب فوج کی خوشامد شروع کر دی ہے عمران خان نے. کل پریس کانفرنس لمبی چوڑی کی ہے. آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف آج شام کو، آج یعنی منڈے ہے، تو منڈے کی شام کو 12 تاریخ ہے، 4 بجے وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہے بہت امپارٹنٹ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں. اور عمران خان نے جو الزامات لگائے ہیں، برطانوی اخبار میں جو انہوں نے الزامات لگوائے تھے اپنے دور میں، پھر برطانوی اخبار نے معافی مانگی ہے اور وہ کوئی ثابت نہیں کر پائے. انہوں نے ریئلائز کیا کہ میاں شہباز شریف پر سیلاب زدگان کے جو پیسوں میں جو خرد برد کا جو الزام لگایا گیا تھا وہ غلط تھا. اس پر برطانوی اخبار نے معافی مانگی ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف عمران خان کی بنسبت سرخرو ہے. مجھے تو حیرت ہو رہی تھی، میں آتا ہوں وزیر اعظم کی پریس کانفرنس پہ کہ کون کون سے ایشوز ڈسکس کریں گے، لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی تھی جب عمران خان کا بیان کل کا پریس کانفرنس جب میں سن رہا تھا، وہ تنقید کر رہے تھے نواز شریف پہ، زرداری پہ، 2 خاندانوں پہ کہ یہ ملک لوٹ گئے ہیں اور ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے. خدا کے واسطے اداروں کو منت ترلے کر رہا ہے، خدا کے واسطے کچھ ملک کے لیے سوچو. بھائی آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے تو 3.5 سال میں عمران خان نے جو ملک کا کباڑہ کیا، ملک کی معیشت کا کباڑہ کیا، جو تباہی 3.5 سال میں عمران خان نے کی ہے، وہ پچھلے 71 سال میں نہیں ہوئی. میں آپ کو کلیم دعوے سے کہہ رہا ہوں. وہ اس لیے آپ ریشو نکالیں، شرح نکالیں، آپ گوگل پہ جائیں، میرے ویورز گوگل پہ جائیں، گوگل پہ جا کے پاکستانی روپے اور امریکی ڈالر کا موازنہ کریں، اس کا کمپیریزن کریں، اس کی آپ نقشہ دیکھیں کہ نقشے میں ڈالر کا سفر پہلے کس طرح ہوتا رہا ہے روپے کے مقابلے میں، اور پھر عمران خان کے دور میں 2018 سے پھر کس طرح فائر لائن کی طرح اچانک تیزی پکڑی ہے ڈالر نے. تو اونچی اڑان جو ہے ڈالر کی عمران خان کے دور میں جس طرح ہوئی ہے، 71 سال میں اسی طرح اونچی اڑان نہیں ہوئی. لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے 3.5 سال میں، ایک نوکری کسی کو نہیں دی گئی، کرپشن بھی کی گئی، مختلف جو اسکینڈلز آئے
عمران خان کے دور میں رنگ روڈ اسکینڈل آیا، معلم جبا اس سے پہلے تھا، لیکن چینی آٹا اور یہ جو اسکینڈلز آئے تھے یہ کس کے دور میں تھے؟ یہ عمران خان کے دور میں تھے۔ اور یہ جو ابھی یہ خاتون جو ہے کیا نام ہے لاہور کی جو خاتون ہے بشرا بی بی اور ان کی جو کلیگ ہے، اب ان کے کٹے الگ کھلے ہوئے ہیں، ان کے جو کرپشن کی داستانیں ہیں وہ ہر طرف عام ہے اس وقت۔ فرح گوگی، تو فرح گوگی کیا کر رہی تھی؟ بزدار تو ایسے ہی علامتی ایک وزیر اعلیٰ بنے ہوئے تھے نا، لیکن سارا تو بشرا بی بی اور فرح گوگی چلا رہے تھے پنجاب کو۔ تو اب یہ انکوائریز جب ہوں گی تب یہ پتہ چلے گا، لیکن عمران خان جس پہ ریاست کے ریکارڈ کے مطابق وہ مستند ڈکلیئرڈ خود، یعنی پارٹی کو چھوڑیں، پارٹی کے لوگوں کو چھوڑیں، عمران خان خود چور ثابت ہو چکے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی میری گھڑی کی پڑی ہوئی ہے، ان کو کرپشن یہ بھول گئے ہیں، کرپشن اور مہنگائی کو بھول گئے ہیں، اور میری گھڑی کی پڑی ہوئی ہے۔ میری گھڑی تھی بھائی، میری مرضی میں بیچوں۔ بھائی آپ کی گھڑی کیسے تھی؟ آپ کو ایک تحفہ ملا بطور وزیر اعظم، ملک کے وزیر اعظم، چیف ایگزیکٹو کے طور پر آپ کو بیرونی ممالک سے جو تحائف ملے وہ تو شاخانہ میں جمع کرانے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری گھڑی تھی، میں نے بیچوں یا نہ بیچوں میری مرضی ہے۔ یعنی شرم کی کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے، کوئی آنکھ میں کوئی شرم ہوتا ہے، وہ خواجہ آصف کی طرح کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی ان کے پاس۔ تو رضا کھٹری کے ساتھ مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے ان کا، جب ان کے ساتھ پروگرام کرتا تھا تو پارلیمنٹ میں لڑائی ہوئی تھی، تو کھٹری صاحب سے میں نے پوچھا، کھٹری صاحب کوئی یہ کس طرح کی لڑائی کر رہی ہیں؟ منتخب نمائندے ہیں، کوئی فضیلت کوئی تہذیب ہوتی ہے۔ تو کھٹری صاحب کا جواب تھا پی ٹی آئی کے لیے کہ دیکھو، بڑی معصومیت کے ساتھ کھٹری صاحب نے کہا، دیکھیں فضیلت اور جو تہذیب ہے، تہذیب اور پی ٹی آئی یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ کھٹری صاحب نے، میری ہنسی نکل گئی تھی، میں نے کہا یار کھٹری صاحب بات آپ نے ٹھیک کی ہے۔ تو ان میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کرپشن خود کر رہے ہوتے ہیں، مستند چور خود ثابت ہوئے ہیں۔ نواز شریف کو سزا دلوائی گئی، مریم نواز کو سزا دلوائی گئی، لیکن اب کیا ہوا؟ مریم نواز کا کیا بنا؟ مریم نواز کا بڑی عدالت نے کہا کہ جی غلط سزا تھی۔ کیپٹن صفدر کو بھی بڑی عدالت نے کہا، ہائی کورٹ نے کہا غلط سزا تھی۔ نواز شریف ابھی دعائیں کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے بھی اسی طرح کی سزا غلط دلوائی گئی ہے۔ اور عمران خان جو مستند چور ثابت ہو چکے ہیں، توشہ خانہ کے فارن فنڈڈ لیڈر ثابت ہو چکے ہیں، بہت سارے اور عمران خان کے خلاف جو ہے ثبوت سامنے ہیں قوم کے۔ غداری کا مقدمہ بھی عدالت نے مہربانی کی، نہیں تو عمران خان پہ، ویسے سیاستدانوں پہ نہیں بننا چاہیے، کسی پہ بھی، عمران خان پہ بھی نہیں بننا چاہیے، لیکن اگر کوئی غداری کا مرتکب ہوتا ہے، کشمیر کے کیس پہ غداری بن سکتی ہے۔ کشمیر جس طرح بیچا ہے، باریک واردات عمران خان نے ڈالی ہے، اداروں کو جس طرح کے بدنام قومی سلامتی کے اداروں کو کرتے رہے ہیں، اس پہ مقدمات بن سکتے ہیں، بنتے ہیں۔ لیکن عمران خان جو خود مستند چور ہیں، وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، ملک کا میں بھلا کروں گا۔ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھلا کروں گا۔ یار حد ہوتی ہے۔ تو میں وزیر اعظم کی پریس کانفرنس پہ آتا ہوں، تو وزیر اعظم نے آج پریس کانفرنس کرنی ہے، 4 بجے بلائی ہے، اور عمران خان کے جو الزامات ہیں، یہی چور ڈاکو اور یہ ان الزامات کا ایک تو جواب دیں گے، دوسرا عمران خان کے ساتھ جو مذاکرات کا معاملہ ہے، جو صدر مملکت مذاکرات میں تھے درمیان میں ثالث کے طور پر، تو اس حوالے سے بھی قوم کو آگاہ کریں گے۔ عمران خان کو ایک تو الزامات کا جواب دیں گے وزیر اعظم آج پریس کانفرنس میں، دوسرا پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا اسٹیٹس بتائیں گے کہ مذاکرات آگے بڑھ رہی ہیں یا نہیں بڑھ رہے۔ میری تو انفارمیشن یہ ہے کہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ پا رہے پی ٹی آئی اور حکومت کے، کیونکہ پی ٹی آئی الیکشن چاہتی ہے، جنرل الیکشن قبل از وقت انتخابات،
اور حکومت کہہ رہی ہے کہ بھئی معاشی حالات تقاضا نہیں کر رہے، اجازت نہیں دے رہے کہ ہم الیکشن میں جائیں، تو ہو سکتا ہے 1 سال. اور اتحادیوں کا موقف کیا ہے وہ بھی وزیر اعظم آج قوم کو آگاہ کریں گے. حکومتی پالیسی جو ہے مذاکرات کے حوالے سے اس سے آگاہ کریں گے، اور جو برطانوی اخبار میں جو الزامات لگائے گئے تھے اس حوالے سے بھی آگاہ کریں گے. تو آج عمران خان کے مجموعی جو پریس کانفرنس تھی گزشتہ روز کی، اس کا وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہے 4 بجے پریس کانفرنس میں اس کا جواب دیں گے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.